میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں, کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے, اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں, میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض یہ پراپگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے, لوگوں نے پتہ نہیں, میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, نااہل ہے, یہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں, میں واضح کرتا ہوں, یہ چور نہیں ہے, یہ ڈاکو ہے. میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا, نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں, جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے, اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں. لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی, کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں NRO دے دو. جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو NRO دے کے, یعنی ان کی چوری معاف کر کے. اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے, وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں, صحت دیں, سٹرکچر ٹھیک کریں, کیسے کریں, جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں, کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا, اپنا نیب ان کے بٹھا دیا, جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے. یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے, اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں, اپنے پیسے رکھ لو. اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا. اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک میں یہ ہو گیا, غربت بڑھ گئی. میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا, انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے. یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. یہ چلے ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں, ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا. ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے, پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے, 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے. تو انہوں نے 4 کیٹیگری رکھی ہیں. چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے. پہلے میں 0.6% کم ہوئی, دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت, تیسرے میں 2.9% کم ہوئی, اور آخری میں 0.6% کم ہوئی. اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے. تو آپ اگر یہ دیکھیں, ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی. ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے, یعنی GDP میں اضافہ ہوا ہے, سالانہ GDP میں, سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. اب 5.37% جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک, جو ساری دنیا میں, ہندوستان میں تو نیگیٹو میں گئی ہے ان کی گروتھ ریٹ, تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی, ملک بھی تباہ ہو گیا. ایک اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جو ٹاپ 3 ملک ہیں جس نے سب سے بہترین طریقے سے, یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ 5.37% ہماری اکانومی بڑھی ہے. تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آ گئی؟
میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور کئی طبقے تنخواہ